اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من الآن الی قیام یوم الدین۔ سامعین گرامی قدر، میرا جو عنوان گفتگو جاری اور ساری ہے، اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اصل گریہ، اصل نوحہ اور میت پر مرثیے پڑھنے کے جواز کے سلسلے میں اپنی کتب سے روایات اہل البیت علیہ السلام بھی پیش کی اور برادران اہل سنت کی کتب احادیث سے رسالت مآب کی احادیث اور اصحاب و صحابیات کا قول اور فعل جو رسول اللہ کے سامنے تھا پیش کیا، کہ جس میں اب کسی قسم کی کیل کال کی گنجائش نہیں ہے کہ میت پر رونا یا گریہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مذہب شیعہ ہے، مذہب شیعہ کہ جو اپنے مذہب کو رسالت مآب کی اہل البیت علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے ہیں، تو مذہب اہل البیت علیہ السلام کو کسی بھی شرعی مسئلے پر کسی اور دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی سوائے دلیل اہل البیت علیہ السلام کے۔ مذہب شیعہ کے لیے سنت رسول اللہ کے بعد سنت اہل البیت علیہ السلام کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی سنت اہل البیت علیہ السلام کی جو در حقیقت سنت رسول اللہ ہے، جہاں بھی ہمیں اہل البیت کی سنت مل جاتی ہے، اس کے بعد نہ کسی موافق دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مخالف دلیل ہمیں متاثر کرتی ہے۔ ہمارے لیے اہل البیت علیہ السلام کا قول، فعل اور تقریر حجت ہے، تو جس طرح ہم بقیہ دوسرے مسائل میں اہل البیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور ان کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، اس مسئلے میں بھی ہمارے لیے اہل البیت علیہ السلام کی سنت واضح اور عیاں ہے۔ تو جب اہل البیت علیہ السلام کی سنت واضح اور عیاں ہے تو ہم پر واجب اور لازم ہے ہم انہی کی سنت کے دامن کو تھام لیں اور ہر قسم کی گمراہی سے بچ جائیں۔ دنیا میں موجود ہلاکتوں سے اگر بچنا ہے تو بفرمان رسول خدا اہل البیت علیہ السلام کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ رسالت مآب کے فرمان کے مطابق کہ جب بھی تمہارے لیے کوئی مشکل ہو، اہل البیت علیہ السلام کے در پر جاؤ، اہل البیت علیہ السلام کے دامن کو تھامو، جو مشکل کا حل وہ پیش کریں اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ کیوں رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ کسی کے مخالف نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں اہل البیت علیہ السلام کو اہمیت دیتے کہ ہم کسی کے ساتھ ضد کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں اہل البیت علیہ السلام کی حجیت، اہل البیت علیہ السلام کی فوقیت، اہل البیت علیہ السلام کی ہی ماننے پر ہمارے ہاں رسالت مآب کی احادیث ہیں، اسی طرح سنی ذخیرہ احادیث بھی
ایسی روایات کے ساتھ لبریز نظر آتا ہے کہ جن کے مطابق قول بس قول اہل البیت ہے، فیصلہ بس اہل البیت علیہ السلام کا فیصلہ ہے، ہر اختلافی مسئلے میں اہل البیت علیہ السلام کی بات ہی حجت ہے، اہل البیت علیہ السلام کی ہی ماننا واجب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک آدھ حدیث آپ کے ذکر میں خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، اسی طرح مجمع الزوائد حیثمی کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کے الفاظ ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الی الارض وَإِطْرَتِي اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان رسالت مآب کا ارشاد ہے، میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی اپنے جانشین، خلیفہ بمعنی اپنا جانشین، اپنے دو جانشین، پس رسالت مآب کے جانشین فقط دو ہیں، نہ تین ہیں، نہ چار ہیں، نہ 10 ہیں، فقط دو ہیں، اور وہ دو جانشین کون ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اور میری نسل جو اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ اطرتی کہنے کے بعد اہل البیت فرمایا، لہٰذا رسول اللہ کی جو اہل البیت ہے یہاں وہی مراد ہے جو آپ کی نسل مبارک سے ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں میرے خلیفہ یعنی قرآن اور اہل البیت آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو چونکہ رسالت مآب نے اپنے بعد اپنی مسند کا جانشین اہل البیت اور قرآن کو بنایا ہے، اس لیے ہم ہر مسئلے میں، ہر اختلافی بات میں قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انی تارکم فیکم امرین، اور یہ روایت ہے مستدرک للحاکم کی، انی تارکن فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان اتبعتموہما، اگر تم نے ان کی اتباع کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہر اختلافی مسئلے میں اگر گمراہی سے بچنا ہے تو دامن اہل البیت کو تھامنا پڑے گا۔ ہما کتاب اللہ، وہ ایک کتاب ہے، اور دوسری اہل بیتی عطرتی، وہ میری اہل البیت اور میری عطرت ہے۔ لہذا اگر ہر قسم کی گمراہی سے بچنا ہے تو دامن اہل البیت علیہ السلام کو تھامنا پڑے گا، اور اہل البیت کی ہی ماننا واجب ہے، ضروری ہے۔ اہل البیت کی بات پر کسی کی بات کو اگر ہم نے مقدم کیا تو رسالت مآب کے ساتھ ہم نے مخالفت کی ہے۔ چنانچہ معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث نمبر 4971 ہے، اس میں رسالت مآب کی جو حدیث ہے اس میں اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، ان سے آگے نہ بڑھنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ولا تقصروا عنہما، اور ان کو ان کی شان سے کم بھی نہ کرنا، یعنی ان سے پیچھے بھی بالکل نہ رہ جانا، فتہلکوا، اگر ان سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ولا تعلموہم، ان کو سکھانا بھی نہیں، فإنہم اعلم منکم، چونکہ یہ تم سے زیادہ عالم ہیں، زیادہ علم والے ہیں۔ ثم اخذ بید علی، پھر علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور اگلی حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ ان احادیث اور روایات کی بنیاد پر ہم اہل البیت علیہ السلام کے قول کو اہمیت دیتے ہیں۔ جہاں بھی ہمیں قول اہل البیت علیہ السلام مل جاتا ہے، ہم پیغمبر اکرم، سنی ذخیرہ احادیث میں موجود پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق ہم پھر مجبور ہیں کہ کسی کی بات کو وہ خواہ محترم ہیں، وہ اپنی جگہ پر معزز ہیں، قابل احترام ہیں، واجب احترام ہیں، ان کی توہین یا اہانت جائز نہیں ہے، مگر ہم بفرمان رسول خدا مجبور ہیں کہ کسی کی بات کو ان کی بات پر مقدم نہ کریں، انہی کی بات کو مقدم کرنا ہمارے لیے شرعاً واجب ہے۔ لہذا اس گریہ، نوحہ اور بکا کے سلسلے میں بھی جس طرح میں نے بالعموم پہلے روایات پیش کی ہیں، اب آپ کی خدمت میں فقط وہ روایات پیش کرتا ہوں جو روایات مظلوم کربلا کے شہادت پر، مظلوم کربلا کی صف ماتم کے موقع پر،
یا جیسے ہی محرم کا چاند طلوع کرتا ہے، تو یہ روایات اہل البیت علیہ السلام کی حالت زار کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان روایات میں اہل البیت علیہ السلام کا وتیرہ اور طرز زندگی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب محرم کا چاند طلوع کرتا تھا تو اہل البیت علیہ السلام کی کیا حالت ہوتی تھی۔ اہل البیت علیہ السلام مظلوم کربلا کے ماتم، نوحہ اور گریہ کے لیے کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اور یہ تمام روایات آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سب کی سب صحیح و سند روایات ہیں۔ ہمارا جو علم رجال کا طریق ہے یا قواعد اور اصول ہیں، ان کے مطابق یہ تمام روایات صحیح و سند ہیں، ان کی سند میں کوئی شک نہیں ہے، حتیٰ ان کے معانی اور مطالب میں بھی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی روایت جناب شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے، اسی طرح ابن شہر عاشوب نے اور دوسرے اعلام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جو روایت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سلسلہ امامت کے 8ویں تاجدار ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں، قال ان المحرم شہر کان اہل الجاہلیت یحرمون فیہ القتال فاستحلت فیہ دماؤنا وہتکت فیہ حرمتنا وصبی فیہ زراریرنا ونساؤنا وأزرمت النیران فی مزاربنا وانتہب ما فیہ من ثقلنا ولم ترع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حرمت فی امرنا ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا وازل عزیزنا بعرض کرب وبلا وأورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون فإن البكاء يحط الذنوب العظام۔ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ جس کا احترام زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی محرم میں قتل و قتال کو حرام جانتے تھے۔ فاستحلت فیہ دماؤنا، مگر افسوس کہ ہمارے خون کو مسلمانوں نے اس مہینے میں بھی حلال سمجھ لیا اور ہماری حرمتوں کو پامال کر دیا۔ وَصُبِيَ فِيهِ زُرَارِيرُنَا وَنِسَاؤُنَا، اور بات اس سے بڑھی کہ ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو قیدی بنا لیا گیا، اور بات جہاں تک رکی نہیں، وَأُزْرِمَتِ النِّيرَانُ فِي مَزَارِبِنَا، اور ہمارے خیام کو آگ لگا دی گئی۔ وَانْتُهِبَ مَا فِيهِ مِنْ ثِقْلِنَا، ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں رسول اللہ کی طرف ہماری نسبت کا بھی لحاظ نہ کیا گیا۔ بے شک یوم الحسین، حسین علیہ السلام کا دن یعنی عاشورہ کا دن، 10ویں محرم والے دن نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا، ہماری آنکھوں سے آنسو بہا دیے اور ہمارے عزیز کی ہتک حرمت کر دی۔ آئے عرض کربلا، اس عرض کربلا نے ہمیں کرب اور بلا وراثت میں دیا۔ کب تک؟ یوم الانقضاء، قیامت والے دن تک۔ فعلا مثل الحسین، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین جیسے مظلوم پر رونے والوں کو رونا چاہیے، رونے والوں کو رونا چاہیے۔ اب اگلا فقرہ سنیں عزیزان گرامی، فَإِنَّ الْبُكَاءَ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، بے شک
مظلوم کربلا پر گریا بڑے بڑے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کتاب المجالس اور عیون اخبار الرضا میں جناب ابن فضال کی کے طرق سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ امام رضا علیہ السلام اب فرماتے ہیں کہ کان ابی صلوات اللہ علیہ اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا وکانت الکعبۃ تغلب علیہ حتی یمضی منہ 10 ایام فاذا کان یوم العاشر کان ذلک اليوم یوم مصیبتہ وحزنہ وبکائہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا موسیٰ کاظم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی محرم کا چاند طلوع کرتا میرے بابا کو کوئی بھی ہنستے ہوئے نہ دیکھتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام پر یہ سوگواری، یہ غمگینی غالب آ جاتی، اور اسی غلبے کے عالم میں 10 دن گزرتے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْعَاشِرِ، اور جیسے ہی 10ویں کا دن آتا، عاشورہ کا دن ہوتا، تو وہ دن امام کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن، بہت بڑے حزن اور بکا کا دن ہوتا۔ حزن ہی و بکا ہی، گریہ کا دن ہوتا، حزن کا دن ہوتا اور مصیبت کا دن ہوتا۔ عزیزان گرامی، اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ امام رضا علیہ السلام کی حالت کیا تھی، اور امام رضا علیہ السلام سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے والد بزرگوار کی حالت کیا ہوتی تھی، کہ زندگی کا دستور تھا کہ جب بھی چاند محرم کا دیکھتے ان کو کبھی کوئی ہنستا ہوا نہ دیکھتا، اور عاشورہ کے دن کو، عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کا دن ایسا دن ہوتا تھا کہ اس سے بڑا مصیبت کا دن اہل البیت کے لیے نہ ہوتا تھا۔ اس دن کو اہل البیت علیہ السلام نے گریہ اور بکا کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اسی طرح جناب صدوق اپنی امالی میں روایت ذکر کرتے ہیں کہ من تذکر مصابنا، اسی معصوم سے روایت نقل کرتے ہیں، من تذکر مصابنا وبکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامت۔ جو مسلمان بھی ہماری مصیبتوں کا ذکر کرے گا، وبکا لمرتکب منا، اور ہمارے ساتھ امت کے کیے جانے والے کردار کی بنیاد پر روئے گا، کون معنا فی درجتنا یوم القیامت۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن اہل البیت علیہم السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجہ میں شریک ہوں گے۔ ومن ذکر مصابنا فبکا، اور جو ہمارے مصائب کا ذکر کرے گا اور روئے گا، وہ ابکا، اور دوسروں کو رلائے گا، لم تبکِ عینہ یوم تبکی العیون، تو اس دن کہ جس دن ہر آنکھ روئے گی، اس رونے اور رلانے والے کی آنکھ اس دن گریہ نہیں کرے گی۔ ومن جالس مجلسنا یحیی فی امرنا، اور جو بھی ہماری مجلس میں جا کر بیٹھے گا، ہماری مجلس میں شریک ہوگا، مظلوم کربلا کے لیے جو صف ماتم بچھائی جائے گی، اس صف ماتم پر جا کر مظلوم کربلا کے غم اور مصائب میں شریک ہوگا اور ہمارے امر کو زندہ کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب،
اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن ہر ایک کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی ہی روایت ہے جو جناب ریان ابن شبیب سے ہے، اور یہ روایت بھی جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ دخلت علی الرضا، میں امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا، فی اول یوم من المحرم، کس دن کو؟ محرم الحرام کے پہلے دن کو۔ اور تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا محب رسول اور محب اہل البیت ہے، تو کیسی دعوت محبت اہل البیت کرتا ہے کہ یکم محرم الحرام تو بجائے خود تو 10ویں محرم الحرام کو بھی اپنے بزرگوں کو اور اپنے مردوں کو بخشوانے کے چکروں میں ہوتا ہے، اور تجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اہل البیت علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہے۔ اہل البیت علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنا کیا وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ مان لیا کہ آج اہل البیت علیہ السلام نہیں ہے، لیکن تو اس بات کو تو قبول کرتا ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک تو امام تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تو اہل البیت کے ایک فرد تھے۔ امام عسکری علیہ السلام کیا زمان رسول اللہ میں تھے؟ کیا زمان مظلوم کربلا میں تھے؟ ہر دور کے امام اور اہل البیت کی حالت یکم المحرم الحرام کو یہ ہوا کرتی تھی کہ جس کی طرف آج کا مسلمان متوجہ نہیں ہے۔ کیا محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور ان کی مصیبت میں غم و اندوہ کیا جائے؟ کیا یہی فطرت کا تقاضا نہیں ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی حالت یکم محرم الحرام کو یہ ہوا کرتی تھی کہ جیسے ان کے اصحاب بیان کر رہے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا یکم محرم الحرام کو، فقال علی یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیت فیما مضى یحرمون فیہ الظلم والقتال لحرمتہ۔ اے ابن شبیب، محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں جاہلیت کے لوگ قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ فما عرفت هذه الامة حرمت شہرها ولا حرمت نبیها، مگر یہ امت رسول اللہ، یہ ہمارے جد بزرگوار کی امت کو اس مہینے کی نہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رہا اور نہ ہی رسول اللہ کی حرمت کا خیال رہا۔ کیوں یا ابن رسول اللہ، اذ قتلوا فی هذا الشہر ذریتہ وسبوا نساءہ وانتہبوا ثقلہ۔ کیوں؟ چونکہ اسی مہینے میں مسلمانوں نے رسول اللہ کی ذریت کو قتل کیا، رسول اللہ کی خواتین کو پابند سلاسل کر دیا، اور رسول اللہ کے اہل البیت کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں ابن شبیب، ان کنت باقیا، اگر تو رونا چاہتا ہے لشیئن کسی شے کے لیے، فبک للحسین، تو ہمارے جد مظلوم حسین کے لیے رویا کر، فإنہ ذبح کما یذبح الکبش۔ اے ابن شبیب، مظلوم کربلا کو اسی طرح ذبح کیا گیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے، جانوروں کو خنجر کے ساتھ یا تیز چھری یا تیز ہتھیار کے ساتھ، گلے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح مظلوم کربلا کو بھی کند خنجر کی ضربوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وقتل معه من اہل بیتہ 18 رجلا ما لهم فی الارض من شبیہ۔ نہ صرف مظلوم کربلا کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا۔ اے حضرت مسلمان، تو مجھے بتا تو صحیح، اگر تیرے پاس انصاف کا ترازو ہے تو مجھے بتا، کیا انسانوں کو حیوانوں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے؟ اور پھر مظلوم کربلا، وہ مظلوم کربلا جو نواس رسول ہے، تیرے رسول کا وہ فرزند ہے،
تیری رسول کی اکلوتی بیٹی کا وہ فرزند ہے، اس کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کو جانوروں کی طرح قتل اور ذبح کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں نہ صرف مظلوم کربلا کے قتل پر اکتفا کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ ان کے 18 فرزندان یا ان کے 18 اعزاء و اقارب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں یہ لوگ عام لوگ نہ تھے، یہ مرد عام مرد نہ تھے، ما لہم فی الارض من شبیہ، ان کی شبیہ اور نظیر صفحہ ہستی پر بالکل نہ تھی، اور یہ عام لوگ نہ تھے۔ امام معصوم فرماتے ہیں یہ عام لوگ نہ تھے، ان کے عام نہ ہونے پر اور ان کے صفحہ ہستی پر اہم ترین لوگ ہونے پر امام نے فرمایا وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ لِقَتْلِهِ، فرماتے ہیں کہ ساتوں کے ساتوں آسمانوں نے ان کے بے گناہ شہید ہو جانے پر گریہ کیا، یہاں تک کہ فرمایا یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اے فرزند شبیب اگر تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں تو ہمارے ساتھ ہو، فاحزن لحزننا، تو ہمارے حزن پر حزن و ملال اختیار کر، یعنی گریہ اور بکا کر، وفرح لفرحنا، اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی منائی کر۔ امام معصوم اہل البیت گھرانے رسول خدا کا عظیم فرزند کہہ رہا ہے کہ ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ اور ہمارے مصائب کے ساتھ مصائب مناؤ، وعلیک بولایتنا، اور تم پر ہماری ولایت کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اسی طرح جناب شیخ صدوق نے اپنی امالی نے اپنی سند کے ساتھ جناب ابن فضال سے صحیح و سند روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں معصوم کا فرمان ہے من ترک السعی فی حوائجہ یوم عاشوراء، جو بھی 10ویں والے دن اپنے معاش کے لیے تگ و دو کرنا ترک کر دیتا ہے، 10ویں والے دن رزق کمانا چھوڑ دیتا ہے، قضى اللہ لہو حوائج الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر دے گا۔ ومن کان یوم عاشوراء یوم مصیبتہ و حزنہ و بکائہ جعل اللہ عز وجل یوم القیامت یوم فرحہ و سرورہ وقرت بنا فی الجنان عینہ۔ اور امام فرماتے ہیں مسلمان توجہ کر، پیغمبر کے اہل البیت علیہ السلام تمہیں کون کون سا صلہ دے رہے ہیں، فقط اور فقط مظلوم کربلا پر ایک آنسو بہانے کے بدلے میں۔ اہل البیت علیہ السلام کا وتیرہ بھی کیا تھا، اور اہل البیت علیہ السلام نے اس گریہ اور بکا اور نوح پر کس قدر ثواب بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ جو دن عاشورہ والے دن کو مصیبت کا دن قرار دیتا ہے، عاشورہ والے دن کو مظلوم کربلا کے حزن و ملال کا دن قرار دیتا ہے، جو عاشورہ والے دن کو مظلوم کربلا پر بکا اور گریہ کا دن قرار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو خوش کرے گا، اس کو سرور عطا کرے گا، اور ہماری وجہ سے جنت میں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسا بے پایاں ثواب ہے کہ جس کو بیان کرنے والے پیغمبر کے اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ایک روایت جو فاضل عباسی نے اپنی کتاب معاہد التنسیس میں ذکر کی ہے کہ جو جناب دعبل ابن علی الخزاعی کے قصیدے کے سلسلے میں ہے، تو جب انہوں نے ذکر کیا، جناب دعبل کا ذکر کیا، جہاں تعارف کروایا، وہاں کہتے ہیں کہ جناب دعبل خزاعی نے جب اپنا قصیدہ امام کے سامنے ذکر کیا تو فرمایا کہ اغمی علیہ فی اثناء مرتین،
اس اثنا میں امام علیہ السلام پر 2 مرتبہ غشی طاری ہو گئی۔ اسی طرح بہار الانوار میں ہے کہ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ شعر پڑھ کے سنا، تو امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ پردے کے ایک طرف پردہ لگوایا اور پردے کی ایک طرف خواتین کو بھی بلایا، تو دابل خزائی مرثیہ پڑھتا جا رہا تھا اور امام علیہ السلام اور امام کی خواتین اس پر گریہ و بکا کر رہی تھی، اور پھر فرمایا یا دعبل، اے دعبل، یعنی گریہ کا ثواب امام کتنا ارشاد فرما رہے ہیں، من بکا او ابکا علی مصابنا، جو بھی ہماری مصیبتوں پر روتا ہے یا رلاتا ہے، ولو واحدن، وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، جس کو وہ رلا رہا ہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، کان اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا دعبل من ظرفت عیناہ علی مصابنا حشرہ اللہ معنا، اے دعبل، جو شخص بھی ہماری مصیبت پر ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بروز محشر ہمارے ساتھ محشور کرے گا۔ ہم گناہگاروں کو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، صرف ایک آنسو بہانے پر، مظلوم کربلا کی مصیبتوں پر۔ اسی طرح جناب محمد ابن سہل نے روایت ذکر کی ہے کہ دخلت مع الکمیت علی ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق، کہ میں کمیت شاعر، جو بہت بڑا شاعر اہل البیت علیہ السلام کا، میں کمیت شاعر کے ساتھ ایام تشریق میں، جو بہت بڑے برکت والے دن ہوتے ہیں، ایام تشریق میں امام صادق کے پاس گیا تو فقال لہو جعلت فداک علی انشدک، کیا میں آپ کو کچھ شاعری سناؤں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا انہا ایام و عظام، یہ تو بڑے برکت والے ایام ہیں، تو برکت والے ایام میں شعر و شاعری سناتے ہو؟ تو جناب کمیت نے کہا انا فیکم یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کی شان میں ہے۔ تو امام نے فرمایا ہاتھ بیان کرو۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ایام تشریق، برکت والے ایام میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ذات پر قصیدہ پڑھنا یا مرثیہ پڑھنا بھی کار ثواب ہے۔ شعر و شاعری کار ثواب نہیں ہے، لیکن اگر شعر و شاعری اہل البیت علیہ السلام کے قصائد اور مراثی پر مشتمل ہو تو وہ کار ثواب ہے۔ امام نے فرمایا پیش کرو، وبعث ابو عبداللہ الی بعض آلہ، اور کچھ اپنے قریبیوں کو بھی بلا لیا، سب کو بٹھا لیا، فانشدوا فی رسائل حسین فکثر البکا، اور جناب کمیت نے عام اشعار نہ پڑھے بلکہ مظلوم کربلا پر مرثیہ پڑھا، فکثر البکا، عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے گری اور بکا کی آوازیں بلند ہوئیں، حتی عطا علی ھذا البیت یصیب بہ الرامون عن قوس غیرہم، جب اس شعر پر پہنچے فرفع ابو عبداللہ، تو امام صادق علیہ السلام نے یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور جناب کمیت کے لیے دعا کی، اللہم اغفر للکمیت، میرے اللہ کمیت کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما، وما اسر وعلنا، اور اگر کوئی اس نے چھپ کر یا علی الاعلان گناہ کیے ہیں تو معاف فرما، حتی یرضا، یہاں تک کہ یہ اے میرے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فقط اور فقط مظلوم کربلا پر مرثیہ پڑھنے کی اور پڑھنے پر کتنے ثواب کا اندیہ دے دیا۔ اسی طرح کامل الزیارات میں صاحب کامل الزیارات نے اپنی اسناد کے ساتھ جو
جناب عبداللہ ابن غالب سے روایت ہے، معصومین علیہ السلام کی روایت بیان کی، فرماتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ فانشدتہ مرثیۃ فی الحسین، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے مرثیہ حسین مظلوم کی شان میں پڑھا، فلما انتہیت الی قولی، جب میں یہاں تک پہنچا، میں اس قول پر پہنچا، لبلیۃ تسقو حسینا بمسقات الثری غیر التراب، جب میں اس قول تک پہنچا، صاحت باقیۃ من وراء الستر وابتا، تو پردے کے دوسری طرف خواتین موجود تھیں، ان کے گریے کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعمالی میں اور ثواب الاعمال میں، اسی طرح ابن قولوی نے اپنی معتبر اسانید کے ساتھ جناب ابی عمارہ سے یہ روایت نقل کی ہے، قال لی ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا عمارہ انشدنی فی الحسین، میرے مظلوم جد حسین کے بارے میں کوئی مرثیہ سناؤ، فانشدتہ، تو میں نے اشعار اور مرثیہ بیان کیا، فبکا، تو امام صادق علیہ السلام نے گریہ کیا، ثم انشدتہ، پھر میں نے شعر پڑھے، مرثیہ پڑھا، فبکا، تو امام علیہ السلام نے پھر گریہ کیا، قال، پھر امام نے فرمایا، فواللہ ما زلت تو شاعر نے کہا، فواللہ ما زلت انشدہ وہو یبکی، خدا کی قسم میں اشعار پڑھتا رہتا، امام صادق علیہ السلام لگاتار گریہ فرماتے رہتے، حتی سمعت البکاء من الدار، یا سمعت البکاء من الدار، یہاں تک کہ گھر کے اندر سے بھی گریہ سنا گیا، قال فقال لی، تو پھر امام علیہ السلام نے جناب ابن عمارہ کو کہا، ابی عمارہ کو کہا، یا ابا عمارہ من انشد فی الحسین ابن علی فابک 50 فلہ الجنہ، سنے مسلمان، اے مومن، تو دیکھ مظلوم کربلا پر گریہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو ایک آنسو بہائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل البیت علیہ السلام تجھے اس کا کتنا صلہ عنایت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جو مظلوم کربلا کے مصائب پر مرثیہ پڑھتا ہے اور لوگوں کو رلاتا ہے، تو اور وہ لوگ کتنے ہیں، 50 لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ 50 ہوں، کیا 50 سے کم پر جنت نہیں ہے؟ فرمایا ومن انشد فی الحسین فابک 30 فلہ الجنہ، حتیٰ جو مرثیہ پڑھ کے دوسروں کو رلائے، 30 افراد کو بھی رلائے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یبن رسول اللہ، اگر 30 نہ ہوں، فرمایا من انشد فی الحسین فابک 20 فلہ الجنہ، اگر کوئی مظلوم کربلا کے مصائب پڑھ کر فقط 20 لوگوں کو بھی رلائے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یبن رسول اللہ، اگر 20 لوگ میسر نہ ہوں تو فرمایا ومن انشد فی الحسین فابکا 10 فلہ الجنہ، حتیٰ 10 لوگوں کو بھی رلائے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پھر فرمایا فابکا 1 فلہ الجنہ، حتیٰ ایک کو بھی رلاتا ہے، خداوند متعال اس کی خدمت میں اپنی جنت کا نذرانہ پیش کرے گا۔ ومن انشد فی الحسین، پس جو مظلوم کربلا کا مرثیہ پڑھتا ہے، فبکا، خود رو پڑھتا ہے، فلہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حتیٰ اس سے بات بڑھ جاتی ہے، ومن انشد فی الحسین فتباک فلہ الجنہ، جو مظلوم کربلا کی مظلومیت پر مرثیہ پڑھتا ہے، رو نہیں سکتا، حتیٰ رونے کی شکل بھی بناتا ہے، فلہ الجنہ، معصوم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اے مسلمان، تو دیکھ خداوند متعال نے تیری بخشش کا کتنا آسان ترین ذریعہ بنا دیا ہے۔
مگر وقت کے مغرض لوگ، وہ لوگ کہ جن کو انتشار سے تعلق ہے، وہ لوگ کہ جن کو امت مسلمہ کی نہ دنیا کا سے تعلق ہے نہ آخرت کی اصلاح سے تعلق ہے، انہوں نے تجھے اس بے پایاں اور آسان ترین ثواب سے کتنا دور کر دیا ہے۔ اسی طرح جناب شیخ صدوق کی روایت کتاب ثواب الاعمال میں ہے، جو انہوں نے اپنی اسناد سے جناب ابو ہارون المکفوف، جناب ابی ہارون کے جو آنکھوں کے لحاظ سے نابینا تھے، ان سے روایت نقل کی ہے۔ جناب ابی ہارون فرماتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ الصادق، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال علی، مجھے امام نے فرمایا یا ابا ہارون انشدنی فی الحسین، اے ابو ہارون مجھے ذرا جد مظلوم کا مرثیہ تو پڑھ کے سناؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ فقال فانشدته، تو جناب ابو عمارہ کہتے ہیں، جناب ابو ہارون کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہارون اس طرح پڑھ جس طرح تیری پڑھنے کی عادت ہے، جس طرح تو پڑھتا ہوتا ہے، یعنی رقت کے ساتھ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خوش الہانی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، خوش آواز کے ساتھ غمگین آواز میں پڑھنا معصومین علیہ السلام کو پسند ہے۔ معصومین علیہ السلام کو یہ پسند ہے کہ ہر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو اصل کے لحاظ سے تو جائز ہو اور وہ زیادہ گریے کا سبب بنے۔ تو جناب ابو ہارون فرماتے ہیں پھر میں نے اسی طرح رقت کے ساتھ رقت کے ساتھ مرثیہ پڑھا، اور جب فلاں شعر پر پہنچا فبکا، امام علیہ السلام داڑیں مار مار کر رونا لگ پڑے۔ پھر فرمایا زدنی فانشدتہ القصیدۃ الاخری، امام نے فرمایا اور پڑھو، تو میں نے اور پڑھا۔ قال فبکا، امام علیہ السلام نے پھر گریہ کیا۔ وسمعت البکاء من خلف الستر، اور وسمعت البکاء من خلف الستر، یہاں تک کہ پردے کے پیچھے سے بھی رونا اور گریے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ قال فلما فرغت، جب میں فارغ ہوا، امام نے فرمایا یا ابا ہارون، اے ابو ہارون، من انشد فی الحسین فبکا وابکا عشرتاً، اے ابو ہارون جو بھی ہمارے مظلوم جد کی مصائب پڑھتا ہے، اس پر مرثیہ پڑھتا ہے اور روتا بھی ہے، 10 بندوں کو ساتھ رلاتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا ومن ذکر الحسین عندہ، وہ کہ جس کے پاس مظلوم کربلا کا ذکر ہو، فخرج من عینیہ من الدمع مقدار جناح ذبابہ، اس کے پاس مظلوم کربلا کے مصائب کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے بس مکھی کے پر کی مقدار کے برابر بھی آنسو نکل پڑتا ہے، کان ثوابہ علی اللہ عز و جل، تو اس کا ثواب فقط خدا دے سکتا ہے، خدا کے علاوہ اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا۔ ولم یرض لہ بدون الجنت، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو کم سے کم ثواب دے گا وہ جاگیر جنت کی عطا ہوگی۔ اسی طرح جناب کشی نے اپنی معتبر سند سے جناب زید شہام سے روایت نقل کی ہے معصوم کے، معصوم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنہ عند ابی عبداللہ، ہم جناب امام صادق علیہ السلام کے پاس تھے، فدخل علیہ جعفر ابن عثمان، تو جعفر ابن عثمان تشریف لاتے ہیں، فقربہ ادناہ، تو امام علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا، ثم قال یا جعفر، اے جعفر، لجب کے اے جعفر، قال، تو جعفر نے کہا لبیک جعلنی اللہ فداکا، اے فرزند رسول مجھے اللہ پر قربان کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین وتجید، میں نے سنا ہے
کہ تو مظلوم کربلا کا مرثیہ پڑھتا ہے، تو مظلوم کربلا پر نوحہ پڑھتا ہے اور تو نوحہ پڑھنے میں بہت بہتر اور بہت اچھا ہے۔ فقال نعم، تو وہ کہتے ہیں ہاں یا ابن رسول اللہ، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قل، تو پھر ہمیں بھی کچھ سناؤ۔ مظلوم کربلا نے امام علیہ السلام نے فرمایا تو ہمیں بھی کوئی مرثیہ سناؤ۔ تو فانشدتہ، میں نے مرثیہ سنایا۔ امام علیہ السلام نے گریہ کیا، ومن حولہ، اور جو امام علیہ السلام کے آس پاس تھے سب نے گریہ کیا، یہاں تک کہ گریہ امام علیہ السلام کے چہرے پر جاری ہوا۔ امام علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو شرابور کر دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا ہے جعفر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لقد شاہدت الملائکۃ فبکا وابکا بہی الا اوجب اللہ لہ الجنہ وغفر لہ۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ہے مظلوم کربلا پر ایک بھی شعر پڑھے اور روئے اور رلائے مگر یہ کہ اللہ اس کو جاگیر جنت نہ دے۔ خدا پر اس کو جاگیر جنت دینا واجب ہو جائے گا اور خدا اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس روایت کا صلہ آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ اے عزیزان، اے بزرگان، اے مسلمانان، تو کس وادی میں گھوم رہا ہے؟ آ ذرا اہل البیت علیہ السلام کی وادی میں، آ در اہل البیت کی سخاوت کا ملاحظہ کر۔ تو دیکھ ادھر کیا تقسیم کیا جاتا ہے، تو دیکھ ادھر کیا بانٹا جاتا ہے، عمل بھی ادھر ہے اور عطا بھی ادھر ہی ہے، اس در کے علاوہ تجھے عطا کہیں نہ ملے گی۔ چنانچہ ابن قولوہ کامل الزیارات میں اپنی معتبر ترین سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روایت کا حصہ ہے وَقَوْنَ جدی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار علی ابن الحسین زین العابدین کی حالت یہ ہوا کرتی تھی، اذا ذکرہ الحسین یعنی الحسین، جب بھی امام علیہ السلام کے سامنے مظلوم کربلا کا ذکر کیا جاتا تھا، بکا اتنا گریہ کرنا شروع کرتے تھے، حتی تملأ عیناہ لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں آپ کی داڑھی کو شرابور کر دیتی تھیں، حتی یبکی لبکائہ من رآہ، یہاں تک کہ وہاں سے گزرنے والے اور امام علیہ السلام کو دیکھنے والے امام علیہ السلام کی حالت زار کو دیکھ کر بے ساختہ گریہ کرنے لگ پڑتے تھے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ عِنْدَ قَبْرِهِ لَيَبْكُونَ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ملائکہ جو قبر حسین علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ضرور بے ضرور وہ بھی گریہ کرتے ہیں۔ فَيَبْكَى لِبُكَائِهِمْ كُلُّ مَنْ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَاءِ وَمَا مِنْ كُلُّ مَنْ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَاءِ، اور ملائکہ کے گریوں کو ملاحظہ کر کے ہر وہ شے جو ہوا میں ہے یا وہ آسمانوں میں ہے سب کی سب گریہ کناں ہو جایا کرتی ہے یا گریہ کناں ہو جایا کرتی تھی۔ وَمَا مِن بَاقٍ يَبْكِيهِ، اے مسلمان تو ملاحظہ کر اگلا تجھے صلہ کیا عطا کیے جانے والا ہے۔ وَمَا مِن بَاقٍ يَبْكِيهِ إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ فَاطِمَةَ وَأَسْعَدَهَا وَوَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَدَّى حَقَّنَا، کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رسول خدا پر گریہ کیا ہو۔ جب بھی ہر فرد کہ جو رسول خدا کے فرزند مظلوم کربلا پر گریہ کرتا ہے اس کا یہ گریہ مظلوم حسین کی دکھیاری ماں جناب فاطمہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد رسول خدا کی خدمت میں اس گریہ کو پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ ہمیں ہمارا حق ادا کرتے ہیں۔ اے مسلمان تو کس وادی میں گما ہوا ہے؟
آدر اہل البیت علیہ السلام کی سخاوت کا ذرا تو ملاحظہ کر۔ آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، قرب الاسناد کی روایت ہے جو بکر ابن محمد الازدی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب فضیل ابن جسار کو، اتجلسونا وتحدثونا، کیا تو میرے جد بزرگوار مظلوم کربلا کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور وہاں ہماری ان کے مصائب کا ذکر کرتا ہے؟ فرمایا نعم جعلت فدا، کہاں یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا ان تلک المجالس احبها، میں بے شک میں ایسی مجالس کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ فاحیوا امرنا، اے مسلمان ہمارے امر امامت کو زندہ کرو۔ فرحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عندہ، جو بھی ہمارا ذکر کرے یا اس کے پاس ہمارا ذکر کیا جائے، فخرج من عینیہ، اور اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جاتا ہے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، خدا اس کو کم سے کم جو صلہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مسلمان، یہ ہیں روایات اہل البیت علیہ السلام۔ اے مسلمان، یہ ہے وتیرہ اہل البیت علیہ السلام۔ اے مسلمان، ہر سال جب چاند محرم طلوع کرتا ہے تو اہل البیت علیہ السلام کا یہی وتیرہ تھا، یہی طریقہ کار تھا۔ بلکہ نہ صرف محرم کی بات ہے بلکہ طول حیات اہل البیت علیہ السلام میں یہی وتیرہ رہا ہے۔ جب بھی موقع ملتا مظلوم کربلا کا ذکر کرتے، جب بھی موقع ملتا مظلوم کربلا پر مرثیہ اور نوحہ پڑھا اور پڑھایا جاتا، جب بھی موقع ملتا ماتم حسین کو بپا کرتے، جب بھی موقع ملتا مجلس حسین کو بپا کرتے، اور شعرائے عرب اور مرثیہ خانوں اور نوحہ خانوں کو بلایا جاتا، دعوت دی جاتی، ان کی خدمت کی جاتی، ان کو طعام کھلایا جاتا، کھانا کھلایا جاتا، اور آخر میں ان کو ثواب کا نذرانہ پیش کیا جاتا، جس ثواب کے نذرانے میں سے کم نذرانہ جاگیر جنت کی عطا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ ہم سب مسلمانوں کو بفرمان رسول خدا حق کے اہل البیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں منانے اور ان کے مصائب اور مصیبتوں کے ساتھ غم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔